بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. ایک سلامات پڑھیے محمد جان گرامی، سورہ فجر کی میں نے 2-3 آیتیں، چھوٹی مختصر سی آیت ہے وہ پڑھی جس میں اللہ قسم کھاتا ہے، والفجر قسم ہے وہ صبح کی، ولیال عشر اور ان 10 راتوں کی قسم. یہ سورہ جو ہے پورے کا سورہ ہمارے وہاں یہ سورہ کہا جاتا ہے امام حسین سے متعلق. یہ حسین کا سورہ ہے. یہ ہمیشہ سے سن 60-61 ہجری سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ ہر سال محرم آتا ہے اور ہم عزادار ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمارے بڑے بھائی وہ خوشیاں مناتے ہیں. اور ادھر آپ کہہ سکتے ہیں 1111 ہجری کے بعد تھوڑا سا مسلمانوں میں جب سے وہابیت آئی اس وقت سے 1111 ہجری سے تھوڑا شیعت اور عزاداری کے اوپر ان کے الزامات سخت سے سختر ہوتے جا رہے ہیں. آپ الفاظ بدل کے کہہ سکتے ہیں گھناؤنے سے گھناؤنے تر ہوتے جا رہے ہیں. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی عقل پہلے سے خراب تھی ہی، روز بروز شیعت کو دیکھ کر خراب تر ہوتی جا رہی ہے. اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ دیکھیے، ہمیشہ کوئی بھی بات جب کوئی بھی انسان کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہی ہے، بغیر مقصد کے. اب اگر مقصد تلاش کرنے جائیں تو وہابیت کی ایجاد انگریزوں کی ایجاد ہے، عیسائیوں کی ایجاد ہے، آپ الفاظ بدل کر سکتے ہیں امریکیوں کی ایجاد ہے. اب جن کا مقصد ہی اسلام دشمنی پر ہو وہ شیعت کے حامی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یقینی بات ہے وہ شیعت کے حامی کبھی نہیں بن سکتے. لیکن ہمیشہ ہم شیعوں کا روش اور طریقہ یہ رہا ہے کہ جیسے ہی وہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں ہم اس کے جواب پر آ جاتے ہیں، اگرچہ اب ضرورت یہ ہے کہ اب وہ جواب دیں، ہم اعتراض کریں. اب تک ہمیشہ کرتے کیا آ رہے ہیں، محرم آئے گا تو ہم ان کے سوال کا جواب دینے کے لیے پورا عشرہ پڑھ ڈالیں گے. لیکن اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ انہیں جواب دینا چاہیے کہ آپ اسلام دشمنی میں کیوں اس حد تک چاہتے ہیں. میں نے آج جو موضوع کا انتخاب کیا کہ وہ ایک سوال میرے ذہن میں تھا کہ بھئی جن اہل بیت کی محبت کی تاکید اللہ کے رسول نے مختلف موقع پر مختلف احادیث میں مختلف انداز میں کی، اس کے یہ مخالف کیوں ہیں؟ ہے نا؟ رسول اللہ جس محبت کے لیے اللہ کا یہ کلام پڑھتے تھے بار بار،
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یا وہ رسول جو بارہا یہ کہتا تھا کہ ہر نسل کا رشتہ ٹوٹ جائے گا سوائے میرے، آج وہی رسول سے رشتہ داریاں نہیں نبھائی جا رہی، اغیار سے دوستی بڑھائی جا رہی۔ تو اسی کے جواب میں عزیزان گرامی کا ایک روش تو نہیں ہونا چاہیے ہماری، لیکن آپ اگر غور کریں تو یہ مسئلہ ہے، اور ہمارے علماء نے کہ آیا یہ عزاداری سنت ہے یا نہیں، آیا یہ عزاداری جو امام حسین پہ گریہ ہے، گریہ کرنا صحیح ہے یا نہیں، رونا صحیح ہے یا نہیں ہے نا۔ یہ ہمیشہ سے میں نے کہا کہ آج اگر آپ ایک بار تاریخی سروے کریں اور تاریخی تحقیق کریں تو یہ ہمیشہ سے شیعوں پر اعتراض ہوتا رہا ہے کہ آیا شہید کا ماتم کرتے ہیں یا خوشیاں مناتے ہیں، یہ ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں۔ لیکن ہمارے علماء کی روش یہی تھی کہ ہمیشہ ان کو انہی کی کتاب سے جواب دے دیا جائے۔ میں نے 3 تاریخ کے اس سے 3 لوگوں کا نام، آپ جانتے ہیں کہ وہابی جو ہے اور سنی حضرات کہتے ہیں کہ صحابہ یا صحابہ کے بعد صحابہ کے سے ملاقات کرنے والے لوگ جنہیں تابعین کہا جاتا ہے، اسی لیے آپ ان کے ایک جملہ بہت مشہور ہے، سلف الصالح، ٹھیک ہے۔ سلف الصالح کس کو کہتے تھے؟ جو صحابی نہیں ہیں لیکن صحابیوں کو انہوں نے دیکھا ہے، ان کا نام یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سلف الصالح۔ اسی کو تاریخ میں، علمی اصطلاح میں، حدیث کی اصطلاح میں تابعین کہا جاتا ہے، جنہوں نے صحابہ سے ملاقات کی، رسول اللہ کو نہیں دیکھا۔ اب اگر آپ اندازہ کریں تو یہ عزاداری تو سن 61 ہجری سے پہلے کی بات ہے، امام حسین پیدا نہیں ہوئے تھے کہ یہ روئے رسول اللہ اور روتے رہے زندگی بھر۔ جب جب رسول اللہ کو حسین، امام حسین کے یہ منظر یاد آیا، رسول اپنے اوپر قابو نہیں پا سکے، جذبات رسول آنکھوں سے آنسو بہ کر آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی ریش مبارک۔ تو میں نے یہ ایک تابعی جو ہے، آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے تابعی جتنے بھی ہیں، وہ میں نے جو پڑھا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی صحابی 100-150 ہجری تک زندہ نہیں رہا، سب کے سب 150 ہجری سے پہلے ختم ہو گئے، اور سنیوں کی پہلی کتاب ہی 150 ہجری کے بعد لکھی گئی، ٹھیک ہے۔ تو لکھنے والے کون ہیں؟ تابعین، جتنے لوگ ہیں وہ تابعین ہیں یا تبع تابعین، ان تابعین سے ملاقات کرنے والے لوگ۔ تو ہم نے تابعی کی ایک تابعی ہے جن کا نام تھا، تاریخ میں جو نام لکھا ہے، خالد ابن غفران، خالد ابن غفران۔ تاریخ ابن دمشق میں آپ غور کیجئے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے جوان اس بات کو جانیں کہ جب یہ لوگ ہمارے جوانوں سے ملتے ہیں نا تو ان کی تو ہمت ہے نہیں کہ ہم مولویوں سے آگے پوچھیں، یہ تو ان کی جرت ہی نہیں ہے۔ پوری تاریخ میں آج بھی ہمیشہ چیلنج کرتے رہے کہ آپ آؤ، سمجھنا چاہتے ہو دین اور اسلام تو آؤ، ہم تمہیں بتائیں گے دین اسلام، لیکن وہ کبھی نہیں آئیں گے۔ تو کیا کرتے ہیں، جو جوان ہیں ہمارے ان کو پکڑتے ہیں، اچھا خاص طور سے محرم کہاں جا رہے ہو؟ مجلس میں جا رہے ہیں۔ کیا ہے مجلس؟ کیا ہے ماتم کرنے جانا؟ ماتم کیا ہے؟ ان کو یہ بات جاننا چاہیے، ان کے لیے یہ پروف ہے کہ جس بات کو ہم مانتے ہیں وہ قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے، بلکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہونے سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ جو کام رسول اللہ ہمیشہ کرتے رہے وہ حسین پر گریہ ہے۔ آج اسی گریے سے تعلق ہے ماتم اور عزاداری کا۔ تو عزیزان گرامی، اس تابعی کا نام تھا خالد ابن غفران۔ تاریخ ابن دمشق میں یہ جملہ ان کے بارے میں ملتا ہے، ہوا من افضل یا فاضل التابعین۔ یہ تابعی نہیں تھا، اتنا پڑھا لکھا تھا کہ سب سے فاضل تابعی کہلاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جب اسرا کا قافلہ شام پہنچا اور اس سے امام حسین کے سر کو نیزے پہ بلند دیکھا
تو اس لیے یہ نہیں کہ اس نے اپنے آپ کو قابو نہیں پا سکا، رویا اور چیختا رہا، بلکہ شام چھوڑ کے چلا گیا اور کئی مہینوں کی تلاش کے بعد جب اس کے دوست اس کو ڈھونڈ پائے کہ بھئی تم کیا ہو گیا کہ تم نے شام شہر چھوڑ دیا، تو اس کا تاریخ نے یہ جملہ نقل کیا. اس سے جب کہا کہ تم چھوڑ کے چلے گئے، پورا شہر ہی چھوڑ دیا اور مہینوں سے تمہیں ڈھونڈ رہے تمہیں پتہ ہی نہیں لگ رہا، تو اس سے کہ جب جملہ کہا کیا تم جانتے ہو میں کیوں چلا گیا؟ کہا نہیں ہمیں نہیں پتا. یہ جملہ ہے قال اما ترون ما نزل بنا، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ ہمارے اوپر کون سی مصیبت نازل کر دی گئی ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ کہیں خدا کا عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے. اچھا یہ بات کہا اس نے، اس کے بعد اس کا دل بھر آیا. دیکھیں اہل بیت رسول سے جس کے دل میں محبت ہوگی وہ تڑپ جائے گا. اس سے کہا تم پوچھ رہے ہو کہ تم نے کیوں چھوڑ دیا، تو میں نے تمہیں بتا رہا ہوں کہ یاد رکھو میں تو ڈر کے مارے شام چھوڑ کے چلا گیا کہ کہیں عذاب خدا نازل نہ ہو جائے. اس کے بعد اس نے ایک مرثیہ پڑھا. دیکھیں تاریخ مرثیہ بھی بہت پرانی ہے. آپ دیکھیے میں چند شعر آپ کو سناتا ہوں، کتنا عجب شعر ہے. اور جاؤ براسک یا ابن بنت محمد، یہ بڑا سوزناک ہے اور مصائب نہیں پڑھنا چاہتا ہوں میں، لیکن مجبوری ہے کہ مجھے وہ ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنانا ہے. آپ دیکھو پہلا شعر اس نے کہا جاؤ براسک یا ابن بنت محمد، اے زہرا کے لال آپ کے سر کو نوکے نیزے پہ دیکھا. یہ اس کے بعد عجب جملہ کہتا ہے میں نے تزملا بدمائہ تزمیلا، اے میرے اے زہرا کے لال میں نے آپ کے جو سر کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ آپ کا سر آپ کے خون سے آغشتہ تھا، آپ کی داڑھی کو خون سے خضاب کر دیا گیا تھا. وَكَأَنَّمَا بِكَ ابْنَ بِنْتِ محمد، اے زہرا کے لال میں کیسے کہوں کہ یہ لوگ دھوکے میں انہوں نے نہیں قتل کیا، قتلوا جہارا آمدینا رسولا، یہ لوگوں نے دھوکے سے آپ کو نہیں مار دیا، انہوں نے جان بوجھ کر کہ آپ رسول کے بیٹے ہیں انہوں نے آپ کو قتل کیا ہے، یہ جان بوجھ کے قتل کیا. اس کے بعد کہتا ہے قتلوک عطشانا ولم یترقبوا، آپ کو پیاسا شہید کر دیا اور انہوں نے خیال نہیں رکھا فی قتل کا تنزیل و تعویل، نہ قرآن کا خیال رکھا نہ قرآن کی تفسیروں کا خیال رکھا. اس کے بعد کہا وَيُكَبِّرُونَ بِعَنْ قُتِلْتَ، وہ آپ کے قتل پر نعرے تکبیر بلند کر رہے ہیں. وَإِنَّمَا قَتَلُوا بِكَ التَّكْبِيرُ وَالتَّهْلِيلُ، جبکہ انہوں نے آپ کو قتل کر کے تو لا الہ الا اللہ کو قتل کر دیا، انہوں نے اللہ اکبر کو قتل کر دیا. یہ شعر اس سے پڑھا اور زار و قطار روتا تھا. آپ دیکھیں یہ شعر جو ہے ہم شیعہ کا نہیں ہے، اور یہ اس کا ہے جس کو آپ کہتے ہو سلف صالح. سلف صالح کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا انسان جس کی سیرت بہت اچھی ہو، آپ کہتے ہو سلف صالح ہے. تو اگر وہ سلف صالح ہے تو آپ خلف ناصالح کیسے ہو گئے؟ ایک سوال کہ آپ کیسے خلف ناصالح ہو گئے؟ اب اس کے بعد آپ دیکھیے آج جو ہے تاریخ میں اور اس کے بعد میں آپ اس دنیا کے آج پلیٹ فارم پر سوشل میڈیا پر جو ریفلیکٹ ہوا، جانتے ہیں کیا؟ یہ شعر سنی کہتے ہیں حاکم نیشا پوری نے اپنی کتاب میں لکھا. اس سے کوئی مجھے غرض نہیں کہ اس نے لکھا یا نہیں، آگے میں بڑھنا چاہتا ہوں. پھر آگے کہتے ہیں کہ ایک وہابی جو ہے، وہابی، آپ یہ بھی یاد رکھیں، موقع ہے تو اپنے جوانوں کو یہ پیغام دے دوں، ہم وہابیوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک وہ ہیں جو ہم خود کہتے ہیں ہم ٹیرورسٹ ہیں،
آج اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو نا ان کو، آپ چلے جاؤ ایک بار انٹرنیٹ پہ، وہ کہتے ہوئے ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں ہم ٹیررسٹ ہیں، ہم قتل کرنے کے لیے آئے ہی ہیں. ٹھیک ہے، ایک گروہ وہ ہے. لیکن انہی میں سے ایک گروہ دوسرا بھی ہے وہابیوں کا. انہی میں سے ایک نام میں لیتا ہوں، آپ دیکھیے وہ نام آج جو ہے اس لیے لیتا ہوں کہ یہ شعر جو ہے 1 سال پہلے مسجد قباء کے امام، مسجد قباء مدینے میں جو پہلی جمعہ مسجد بنائی گئی وہ مسجد قباء کہلاتی تھی. اس کے امام نام تھا ان کا صالح ابن قواد مغامسی. انہوں نے اقرا ٹی وی پر آ کر یہ پڑھا، اور ہم جو کہتے ہیں نا، ہم جو زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں نا، وہی چیز انہوں نے وہاں پر پڑھی. لعن اللہ من قتلک ولعن اللہ من ظلمک. جب اس ٹی وی پہ آ کر، اقرا نام کی ٹی وی پہ آ کر یہ شعر پڑھا انہوں نے، اور شعر پڑھنے کے بعد کیا کیا انہوں نے، یہ زیارت عاشورہ کے چند فقرے پڑھے. آقا حسین جس سے آپ کو قتل کیا اس پر لعنت، جو ان کا سپورٹ کرے ان پہ لعنت، جو ان کا ساتھ دے ان پہ لعنت، اور جو اس پر خوشی منائے اس پر لعنت. یہ ریکارڈ ہے آندہ. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آج کون سنی ہے جو کہتا ہے کہ خالی شیعہ زاداری کرتے ہیں؟ اہل بیت کی محبت جس کے دل میں ہوگی وہ عزادار ہوگا، چاہے وہ اپنے آپ کو وہابی کہتا ہو، چاہے کچھ اور کہتا. آج ہم یہی چیز جب ہم کہتے ہیں تو ہم پر اعتراض ہوتا ہے. اگر اعتراض کرنا تو امام مسجد قباء کے امام پر اعتراض کرو. لیکن جب کہا اس نے تو دنیا وہابیت میں کھلچل مچ گئی. تو ہمیں تو انتظار یہ تھا کہ کب ان کو ہٹایا جائے گا یا ان کو کب مار دیا جائے گا، لیکن اب تک ایسی کوئی خبر نہیں آئی کہ ان کو مار دیا گیا یا ہٹا دیا گیا. تو ایک تاریخ میں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا، ہمارے ہی شیعہ بچے یہ پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ 4 جو ہے مذہب جو فرقے ہیں ان میں کون سا فرقہ ایسا ہے یا ان کا امام ہے جس نے امام حسین کا گریہ و ماتم کیا ہو؟ عجب ہے. آپ ذرا سنیے، یہ امام شافعی نے کتاب میں اخطب الخواطب للخوارزمی، یہ مقتل کی کتاب ہے، یہ کربلا کے واقعات پر لکھی ہوئی کتاب. اس کتاب کے 16ویں صفحے پہ آپ یہ دیکھیے کہ امام شافعی نے جب کربلا کا ذکر کیا ہے تو انہوں نے کیا کہا. میں چاہتا ہوں ہمارے بچے توجہ کریں. آج یہ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں یہ شیعوں سے تعلق رکھتا ہے. نہیں میرے بھائی، یہ حسین کا ذکر شیعہ سنی کا مطلب نہیں ہے. یہ تو ہر اس انسان سے تعلق رکھتا ہے جو انسان کہلاتا ہے. اسی لیے آج اسی ہندوستان میں بڑے بڑے دانشوروں نے امام حسین کو سلام کیا، ان کے غم کو سراہا، اس میں شریک ہوئے. آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھیں گے تو اس میں اور بھی عجیب چیزیں نظر آتی ہیں. میں جلدی آنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیے، اب جب امام شافعی آئے کربلا کا ذکر کرتے ہوئے تو انہوں نے چند جملے کہے. میں وہ جملے جلدی نہیں سنانا چاہتا. تزلزلت دنیا لآل محمد، باغ زہرا پہ زلزلہ آ گیا. زہرا کا لال، زہرا کا خاندان بلاؤں میں گر گیا. وَقَعَدَتْ لَهُمْ سَمَّ الْجِبَالُ تَذُوبُ، اور ایسا تھا، ایسا زلزلہ، ایسی مصیبت تھی کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو پگھلا کر رکھ دیتا تھا. اس کے بعد کہتے ہیں فغارت النجوم وَاخْشَعَرَّتْ كَوَاكِبْ وَحَتَكَ أَسْتَارُ وَشَقَّ الْجُيُوبُ. کہتے دیکھیے اس مصیبت نے کیا کیا، ستاروں کو نظروں سے اوجھل کر دیا. ستارے ڈوب گئے اور ٹوٹ کر بکھر گئے. اور یہی نہیں، یہ مصیبت وہ تھی جہاں پر اہل بیت رسول منہ پہ تماچے مارتے ہوئے ان کے پردوں کو چھین لیا گیا. فمن
مبلغ انی الحسین رسالتن، اے کاش کوئی میرا خط امام حسین پہ پہنچا دے، اے کاش یہ میرا پیغام کوئی حسین کو پہنچا دے۔ وَإِن كَرَهَتَ النُّفُوسِ وَالْقُلُوبِ، چاہے دنیا کا ہر آدمی مجھ سے ناراض ہو جائے، لیکن اے کاش میرا کوئی پیغام میرے مولا حسین تک پہنچا دے۔ قتیل بلا جرم کان قمیصہ بصبیغ بملئ الاوجان خضیب، کہتے بغیر جرم و خطا حسین کو شہید کیا گیا، اور آپ کے کپڑے کو آپ کے خون سے آغشتہ کر دیا گیا، آپ کی داڑھی کو خون سے خضاب کر دیا گیا۔ لئن کان ذنبی حب آل محمد، اور اگر میرا گناہ یہ ہے کہ میں آل محمد سے محبت کرتا ہوں، فذالک ذنب لست لہ اتوب، تو یہ ایسا گناہ ہے میں کبھی توبہ نہیں کروں گا، میں اگر یہ گناہ ہے تو کبھی بھی میں اس گناہ سے توبہ کرنے والا نہیں ہوں۔ اس کے بعد آخری جملہ آپ دیکھیے، اور ہم شفاعی یوم حشری و موقفی، کہتے یہی اہل محمد ہے جو میری شفاعت کریں گے قیامت کے دن میدان محشر میں۔ وَبُغْضُهُمْ لِلشَّافِعِي ذُنُوبُ، اور اے شافعی، کیا جن لوگوں کی شفاعت کی امید ہے مجھے، کیا ان سے محبت کرنا شفاعی کے لیے، امام شافعی کے لیے گناہ ہے؟ میں ان سے شفاعت کی امید رکھ رہا ہوں، امت محمد کر رہے تم گناہ کر رہے ہو۔ عزیزان گرامی، یہ کس کا ہے؟ یہ امام شافعی نے امام حسین کے بارے میں کہا ہے۔ ایک جملہ اور بات ختم۔ تاریخ نے ایک اور بڑے عالم تھے، جاہز نے کتاب لکھی تھی اس زمانے میں، کتاب العثمانیہ، اس نے شیعوں کے خلاف کتاب لکھی، اور عجب ہے اس کتاب میں ہر چیز کا انکار کیا، یہاں تک کہا کہ امام علیہ السلام شجاع بھی نہیں تھے، اس حد تک جو ہے اس سے انکار کیا۔ لیکن دونوں شیعہ اور سنی فرقے دونوں نے جو ہے اس کے خلاف کتاب جب لکھی تو اس نے توبہ کر لیا، اور ایک اپنے ہی خلاف ایک کتاب لکھی۔ تو ذرا سوچئے، کوئی انسان خود کتاب لکھے اور اپنی کتاب کے رد میں بھی ایک کتاب لکھ دے۔ اچھا، وہ کوئی بحث نہیں کہ بھئی کتاب لکھ دیا آپ نے، اس کے بعد جو جملہ ہے وہ میرے موضوع سے تعلق ہے۔ کہتا مولا حسین میں کیا کروں، کیف نصنع بقبر کیسے کیا کروں میں اس ڈنڈے کا، اس چھڑی کا جو یزید ملعون کے ہاتھ میں تھی، اور اس چھڑی سے وہ امام حسین کی بے ادبی کر رہا تھا۔ اس کے بعد ایک عجب جملہ فرمایا، میں کیا کروں وحملہ بنات رسول اللہ علی الاقطاب العاریات، میں کیا کروں رسول کی بیٹیوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر پھرایا جا رہا، انہیں بے مقنا و چادر برہنہ اونٹوں پر لے جایا جا رہا تھا۔ اس کے بعد کہتا ہے خبرونا، ہمیں بتاؤ ہم کیا کریں، ما علامات تدل هذه القسوہ، بتاؤ ہمیں کہ یہ صندلی کی وجہ کیا تھی، اس بے رحمی کی وجہ کیا تھی، اس ظلم کی وجہ کیا تھی، بتاؤ ہمیں اس کی وجہ کیا تھی۔ اس کے بعد کہتا ہے خدا کی قسم، کیا تم کہو گے اتدل علی نسب، کیا کہو گے کہ یہ بنیاد دشمنی اہل بیت ہے، یا کہو گے کہ مجتہد تھا فتویٰ دیا تھا، یا کہو گے یہ کہ رسول اللہ سے بغض اور حقد تھا، کینہ تھا، کہتے یا کہو گے منافق تھے یہ لوگ، جو کچھ بھی کہو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایک دوسری بات تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، آیا حب نبی میں تھا، یہ رسول اللہ کے حق کی رعایت تھی، یہ اہل بیت کا دھیان رکھنا تھا۔ پھر اس کے بعد عجب جملہ کہتا ہے، کہتا خدا کی قسم وَإِنَّكَ أَدْنَى مَنَازِلُهُ، اب اگر ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے کوئی پوچھے کہ یہ کون ہے تو میں کہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فاسق ملعون، جو فاسق اور ملعون تھے۔ اس کے بعد عجب جملہ ہے کہ یہ فاسق و ملعون ہی نہیں تھے، من نہا عن لعن الملعون، بلکہ اب میں آگے کہتا ہوں جو ان ملعونوں پہ لعنت کرنے سے روکے وہ بھی ملعون ہے۔
یہ جاہز کا آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے. سوال یہ ہے کہ اتنا اہل بیت سے دشمنی کیوں؟ عزیزان گرامی اسی جگہ رکتا ہوں، ہم آتے ہیں دوسرے خطبے میں اور چند باتیں کہہ کے بات سمجھ لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبیب الہ العالمین ابو القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اما بعد یا عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ فإن التقوی خیر الزاد لیوم لا ينفع فیہ مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم. تو عزیزان گرامی سوال واقعی یہ ہے کہ جو رسول اور رسول کے بعد آپ صحابہ اور تابعین کی دیکھ لیجئے، ان کی روش میں آل رسول کا ماتم کرنا اگر سنت نہ ہوتا تو اس طرح مرثیہ نہ کہتے تھے اور مجمع میں کہتے تھے. کوئی ایسا تو ہے ہی نہیں کہ چھپا کے کرتے تھے کہ بھئی عزاداری بینڈ کرنا ہے. لیکن اسی کے مقابل میں دوسری سیرت ملتی ہے. جب سے امام حسین شہید ہوئے ہیں، کربلا ہوئی ہے، ہمیشہ سے ظالموں کا کام کیا رہا ہے؟ عزاداری کو چھپانا، ہر کوشش کرنا کہ عزاداری نہ ہو سکے، مختلف انداز میں، مختلف طریقے سے، مختلف اعتراض کر کے، مختلف شبہات ڈال کر، مختلف چیزیں بہانہ بنا کر ہمیشہ یہ طریقہ رہا. لیکن دیکھو اللہ کا کام کیا ہے، جتنی شدت سے یہ مخالفت کرتے ہیں اللہ اسی طرح اس سے زیادہ شدت سے اس عزاداری کو فروغ دیتا ہے. یہ جانتے کیا ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے. مکروا ومکر اللہ. تم پلان بنا لو، اللہ تم سے بہتر پلان کرنے والا ہے. عزیزان گرامی محرم ہمارے سر پر ہے. چند چیزیں آپ کبھی نہ بھولیں. ایک چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں، تماشائی نہ بنے، عزادار بنے. آج ہمارے لوگوں میں بہت بڑی کمی جو آ رہی ہے نا، وہ جانتے ہیں کیا؟ تماشائی بنے رہنا. اگر تھوڑا اچھا کپڑا پہنے تو ماتم کیسے کروں؟ ماتم کروں گا دوسرے لوگ دیکھ لیں گے، وہ کیا سوچیں گے؟ آپ کو ساری فکر ہے دوسروں کی، اللہ اور رسول کی فکر نہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ایک ہاتھ پر یہ ہاتھ سینے پہ آئے گا اور زہرا کی دعا ہوگی. کبھی آپ نے سوچا یہ؟ تو یہ ایک چیز ہے جو آپ کے لیے افضل القربات. ہمارے فقہاء ائمہ کہتے تھے اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے. تو اس عبادت کو اسی طرح عزادار بن کے منائیں، عزادار بن جائیں. عزادار بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی بدل جائے. اور امام حسین کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہرگز نہ بھولیں. عزیزان، عزاداری ایک عبادت ہی نہیں، افضل العبادت. اسی لیے ایک جملہ کہہ کے امام حسین آئے تھے، امام حسین نے اس عزاداری کی یا بی بی زینب نے اس عزاداری کی بنیاد رکھی تھی. اس کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ کہ دین سے محبت، آل رسول سے محبت، ایمان سے محبت اپنی آخری منزل تک پہنچ جائے.
انشاءاللہ میں اور آپ اس محرم میں عزادار بن کر محرم گزاریں گے اور ہرگز وہ کام نہیں کریں گے جو بیوی کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصفیک وحل خیرتک ابی القاسم المصطفى محمد۔ اللہم صلی علی علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب، الغالب کل غالب المطلوب کل طالب، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی فاطمہ سیدۃ نساء العالمین۔ اللہم صلی علی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنت امام المؤمنین۔ اللہم صلی علی علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی ائمۃ المؤمنین۔ اللہم صلی علی خلف الہادی المہدی امام المؤمنین۔ اللہم صلی علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، اللہم اکسو کل عریان، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم فرج عن کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشف کل مریض، اللہم سد فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اقض عنا الدین واغننا من الفقر انکا علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔